السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے سلطنت عثمانیہ نوجوان ترک۔ دستوری حکومت کے پہلے 2 مہینے عثمانی تاریخ میں یادگار رہیں گے۔ یہ وہ دور تھا جب سلطنت عثمانیہ کی تمام قومیں صرف ایک نصب العین رکھتی تھیں اور ان کے دل اتحاد اور اخوت کے جذبات سے سرشار تھے۔ خالدہ ادیب خانم اپنے خطبات میں لکھتی ہیں، جس شخص نے ترکی کا وہ زمانہ دیکھا ہے اسے یاد کر کے بے چین ہو جاتا ہے۔ اس میں انقلاب فرانس کی سرمستیاں موجود تھیں، مگر وہ خون ریزیاں نہ تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کی بجائے فرط محبت سے گلے ملتے تھے، لیکن اخوت محبت کا یہ جوش جلد ٹھنڈا ہو گیا، اور جب نوجوان ترکوں نے مختلف قوموں کو باہم متحد کر کے ایک عثمانی قوم کی تشکیل کرنی چاہی تو افتراق کے آثار پھر نمایاں ہونے لگے۔ اندرونی مخالفت سب سے پہلے عیسائیوں کی طرف سے شروع ہوئی۔ جدید دستور نے انہیں شہریت کے وہ تمام حقوق دے دیے تھے جو ترکوں کو حاصل تھے، اور وہ ان حقوق سے پوری طرح فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، لیکن ان کی خواہش یہ تھی کہ شہریت کے ساتھ جو فرائض وابستہ ہیں ان سے بچتے رہیں۔ چنانچہ حکومت کی طرف سے فوجی خدمت عیسائیوں پر بھی عائد کی گئی، جو صدیوں سے اس سے مستثنیٰ تھے، تو ارباب کلیسا نے صدائے احتجاج بلند کی۔ ایک متحدہ قومیت کے نصب العین کو سامنے رکھ کر انجمن اتحاد ترکی نے ابتدائی مدارس میں ترکی زبان کی تعلیم لازمی قرار دی تھی۔ پادریوں نے اس پر ایک ہنگامہ برپا کر دیا کہ عیسائی ترک بنائے جا رہے ہیں۔ باجبر ترک بنائے جا رہے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ انقلاب کی سرمستیوں میں نوجوان ترک عیسائیوں کے حقیقی جذبات کا صحیح اندازہ نہ کر سکے۔ وہ اس جوش سے متاثر ہو گئے جو دفعتاً انقلاب کے افسوں سے سلطنت کی تمام قوموں میں پھیل گیا تھا۔ انہوں نے یہ حقیقت نظر انداز کر دی کہ مقدونیہ کی عیسائی رعایا میں قومیت کا جذبہ بڑی حد تک پیدا ہو چکا ہے، اور یونانی سروے بلغاری ہر جماعت میں قومی حکومت قائم کرنے کا حوصلہ پوری طرح موجود ہے۔ مقدونیہ کے سرحدی علاقے جو پہلے سلطنت عثمانیہ کے صوبے تھے اور بتدریج خود مختار ہوتے گئے تھے، ان قوموں کی دولت علیہ کے خلاف برابر ابھارتے رہتے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ یونان، سرویا اور بلغاریہ میں سے ہر ایک مقدونیہ کے ان حصوں کو جن میں اس کے ہم قوم آباد تھے اپنی مملکت میں شامل کر لینا چاہتا تھا۔ انقلاب سے پہلے مقدونیہ کی ساری بدامنی انہی حکومتوں کی سازشوں کا نتیجہ تھی۔ غرض دستوری حکومت کے قیام کے چند ہی ہفتوں بعد عیسائیوں نے از سرے نو شورش برپا کر دی، اور بلقان کی خود مختار ریاستوں نے انہیں مدد پہنچانی شروع کی۔ غیر ترک مسلمان عیسائیوں کے علاوہ غیر ترک مسلمان عرب، البانی، کردو وغیرہ بھی انجمن اتحاد اور ترکی کی حکومت کے خلاف تھے۔ ان میں بھی اپنی انفرادی قومیت کا قوی احساس موجود تھا، اور وہ متحد عثمانی قومیت میں ضم ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ علاوہ بری چونکہ سلطان سے انہیں بڑی بڑی رقمیں ملنی تھی اور وہ محصولوں اور فوجی خدمتوں سے بری تھے، اس لیے نئی حکومت کی پالیسی جو سلطنت کے تمام قوموں کو ایک سطح پر رکھنا چاہتی تھی اور حقوق و فرائض میں کوئی تفریق جائز نہیں رکھتی تھی، ان کو نہایت گران تھی۔ مخصوص رعایتوں اور شاہانہ عطیوں کی وجہ سے ان کو جو وابستگی تھی وہ سلطان کی ذات سے تھی، چونکہ نئی حکومت نے سلطان کے اختیارات بہت محدود کر دیے تھے، اس لیے یہ رعایتیں اور عطیے جاری نہیں رہ سکتے تھے۔
قدرتاً یہ لوگ حکومت کے مخالف ہو گئے، ذاتی اغراض کی سطح سے بلند ہو کر متحدہ قومیت کے مسئلے پر نظر کرنے کی اہلیت ان میں پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ترک خود ترکوں میں ایک بڑی تعداد نئی حکومت کے مخالف تھی۔ ان کا قدامت پسند طبقہ نوجوان ترکوں کی مغربی روش سے بیزار تھا۔ مذہبی جماعت کی ترجمانی جمعیت محمد کر رہی تھی، جاسوسوں کا گروہ جو انقلاب کے بعد بے روزگاری اور ذلت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ انجمن اتحاد وہ ترقی کا دلی دشمن تھا اور یہ ہراس جماعت کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھا جو انجمن کی مخالفت میں قائم کی جائے۔ یہی حال ان سینکڑوں عہدیداروں کا تھا جو دستوری حکومت کے قیام کے بعد بیکار محض ہونے کی وجہ سے برطرف کر دیے گئے تھے۔ جوابی انقلاب ان سب جماعتوں کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ محمود شوکت پاشا نے باغیوں کو سزائیں دے کر اس شورش کو فرد کر دیا تھا، لیکن مخالفت کے عناصر اب بھی موجود تھے اور نئی حکومت کو گوناگون دشواریاں پیش آ رہی تھیں۔ بیرونی دشمن، اندرونی مخالفتوں اور سرحدی حکومتوں کی ریشہ دوانیوں کے علاوہ انجمن اتحاد و ترقی کو دل عظمیٰ کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ان میں انگلستان کا طرز عمل سب سے زیادہ معاندانہ تھا۔ انگلستان کے اخباروں نے نئی حکومت کے خلاف زبردست پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ حالانکہ انقلاب سے پہلے تمام مغربی پریس عبد الحمید کی مخالفت اور دستوری حکومت کی تائید میں ایک زبان تھا۔ خالدہ ادیب خان نے آبرے ہاربرٹ کی یہ رائے نقل کی ہے کہ انگلستان کی حریت پسند جماعت اصلاحات کو پسند کرتی ہے مگر اسے انقلاب سے نفرت ہے۔ وہ لکھتا ہے، نوجوان ترکوں کی مخالفت میں اتنی قوتیں جمع ہو گئی تھیں کہ اگر ان کے لیڈران بلند اصولوں پر جن کے وہ مدعی تھے استقلال کے ساتھ عمل بھی کرتے، تب بھی اس کا امکان نظر نہیں آتا تھا کہ وہ ترکی کی تجدید کی کوشش میں کامیاب ہوں گے۔ یورپ ترکی کو اپنے دست نگر کی حیثیت سے پسند کرتا تھا، مد مقابل کی حیثیت سے نہیں۔ روس اور آسٹریلیا کی اسکیم مغربی حکومتوں کی روش سے آبرے ہاربرٹ کی رائے کی تصدیق پوری طرح ہوتی ہے۔ نوجوان ترکوں کے جوش عمل سے ان حکومتوں کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا تھا کہ سلطنت عثمانیہ میں کہیں اتنی قوت پھر نہ پیدا ہو جائے کہ اس کے حصے بکھرنے کرنے کے منصوبے یوں ہی رہ جائیں۔ چنانچہ 15 ستمبر 1908 کو روس اور آسٹریلیا کے وزرائے خارجہ نے مل کر ایک اسکیم مرتب کی جس کی روح سے دردانیال اور آبنائے باسفورس روسی منطقہ میں رکھے گئے اور بلغار یا روسی حلقہ اثر میں داخل کیا گیا۔ مقدونیہ آسٹریلیا کے منطقہ میں رکھا گیا اور سرویا آسٹریلیا کے حلقہ اثر میں داخل کیا گیا۔ البانیہ اطالوی منطقہ میں رکھا گیا اور یونان اطالوی حلقہ اثر میں داخل کیا گیا۔ اس اسکیم کا عملی نتیجہ چند ہی دنوں کے بعد یہ ظاہر ہوا کہ 5 اکتوبر کو پرنس فردینینڈ نے، جو دولت عثمانیہ کے زیر سیادت اپنے ملک کا حکمران تھا، کامل خود مختاری کا اعلان کر کے دار یلغار یا قدیم لقب اختیار کیا۔ اس کے 2 روز بعد 7 اکتوبر کو آسٹریا ہنگری نے بوسنیا اور ہرزیگووینا کے صوبے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ پھر 12 اکتوبر کو کریٹ کی مجلس ملی نے یونان سے الحاق کی قرارداد منظور کر کے اس کا اعلان کر دیا۔ بلغاریہ معاہدہ برلن کی روح سے بلغاریہ دولت عثمانیہ کی ایک باج گزار مملکت تھی اور اس کے حکمرانوں کا تقرر سلطان کی نامزدگی سے عمل میں آتا تھا، لیکن حقیقتاً بلغار
یا کہ خود بلغاریہ کی خود مختاری ایک امر واقعہ بن چکی تھی، اور ارباب اتحاد اور ترقی کو امید نہ تھی کہ وہ اسے دوبارہ سلطنت عثمانیہ کے زیر نگین لا سکیں گے۔ انہوں نے بلغاریہ معاہدہ برلن کی روح سے بلغاریہ دولت عثمانیہ کی ایک باج گزار مملکت تھی، اور اس کے حکمران کا تقرر سلطان کی نامزدگی سے عمل میں آتا تھا، لیکن حقیقتاً بلغاریہ کی خود مختاری ایک امر واقعہ بن چکی تھی، اور ارباب اتحاد و ترقی کو امید نہ تھی کہ وہ اسے دوبارہ سلطنت عثمانیہ کے زیر نگین لا سکیں گے۔ انہوں نے حالات کا اندازہ کر کے یہی مناسب خیال کیا کہ معاوضہ لے کر حقوق سیادت سے دستبردار ہو جائیں۔ بابی علی کی طرف سے جس رقم کا مطالبہ کیا گیا، بلغاریہ اسے دینے پر راضی نہ تھا، لیکن روس نے جو بلغاریہ کو اپنے سایہ عاطفت میں لے چکا تھا، اپنے مطالبہ کی رقم سے جو اس کے نزدیک بطور سابق تاوان جنگ سلطنت عثمانیہ کے ذمے واجب ادا تھی، وہ رقم محسوب کر دی، جس پر آ کر معاملہ رک گیا تھا اور فریقین میں صلح کرا دی۔ چنانچہ اپریل 1909 میں باب علی اور بلغاریہ کے درمیان صلح نامے پر دستخط ہو گئے، اور سلطان نے بلغاریہ کے کامل حقوق فرما روائی کی تسلیم بھی کر لیے۔ بوسنیا اور ہرزیگوینا کے صوبے برلن میں آسٹریا ہنگری کے سپرد کیے گئے تھے، لیکن انہیں سلطنت میں شامل کرنے کی ممانعت کر دی گئی تھی۔ 30 برس سے عملاً وہ آسٹریا ہنگری کے زیر حکومت تھے، جب تک کہ عنان حکومت سلطان عبدالحمید کے ہاتھ میں رہی۔ یورپ کی تمام وزارتیں اس کے سیاسی چالوں سے خائف رہتی تھیں۔ چنانچہ اتنے طویل قبضے کے بعد بھی آسٹریا ہنگری نے ان صوبوں کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کی جرت نہیں کی، لیکن جب نوجوان ترک برسر اقتدار ہوئے اور خود ترکی کے اندر مخالفتوں کا زور شروع ہوا، تو آسٹریا ہنگری نے بھی موقع سے فائدہ اٹھا کر دونوں صوبوں کو بے تکلف اپنے سلطنت میں شامل کر لیا۔ باب علی نے سخت احتجاج کیا، لیکن چونکہ فوجی قوت کافی نہ تھی، اس لیے بالاتر صلح کر لینی پڑی۔ آسٹریا ہنگری نے 32 لاکھ پاؤنڈ نقد معاوضے کے علاوہ نوئی بازار کا علاقہ ترکوں کے حق میں واگزار کر دیا، جس پر 1878 کے بعد سے اب تک اس کا فوجی قبضہ چلا آتا تھا۔ طرابلس ان دست درازیوں کا سلسلہ یہیں تک ختم نہ ہوا۔ 19ویں صدی کا زمانہ یورپ کے صنعتی انقلاب کا زمانہ تھا، اور صنعت و حرفت کی ترقی نے ملکی مصنوعات کے لیے نئے بازاروں کی ضرورت پیدا کر دی تھی۔ افریقہ کی ساحلی حکومتیں جو پہلے سلطنت عثمانیہ میں شامل تھیں، لیکن بعد میں سلطنت کی کمزوری سے رفتہ رفتہ خود مختار ہوتی گئیں، اس مقصد کے لیے مغربی حکومتوں کی توجہ کا مرکز بن گئی تھیں۔ چنانچہ فرانس نے الجزائر اور تیونس پر قبضہ کر لیا، اور انگلستان نے مصر میں اپنا تسلط قائم کیا۔ 1904 میں فرانس اور انگلستان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس میں یہ طے پایا کہ انگلستان مصر پر بلا شرکت غیر قبضہ رہے گا، اور اس کے معاوضہ میں فرانس کو مراکش کی مملکت پر جو اس وقت تک آزاد تھی قبضہ کرنے میں مدد دے گا۔ اب افریقہ کی ساحلی حکومتوں میں صرف طرابلس رہ گیا تھا، جو مغربی طاقت کے پنجے میں نہیں آیا تھا۔ اس کی وجہ زیادہ تر یہ تھی کہ طرابلس ایک ریگستانی علاقہ تھا، جس میں کہیں کہیں نخلستان نظر آ جاتے تھے۔ اس کے ساحل پر کوئی بندرگاہ نہ تھی، اور اس پر حکومت کرنے میں جو مصارف برداشت کرنے پڑتے، ان کے معاوضہ کی کچھ زیادہ توقع نہ تھی۔ یہی سبب تھا کہ فرانس اور انگلستان نے کبھی اس کی جانب توجہ نہیں کی، لیکن اٹلی جو نو آبادیات کے میدان میں ان دونوں سلطنتوں سے بہت پیچھے تھا، اور 1881 میں تیونس پر فرانس کو قبضہ کرتے ہوئے دیکھ کر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا تھا۔
उसकी नज़र में तराबलस ही गनीमत मालूम हुआ। चुनाचे अतालवी वज़रात खारजा ने सुल्तान अब्दुल हमीद के अहद ही में यूरोपियन हुकूमतों से ये तस्लीम करा लिया था कि जब सल्तनत उस्मानिया के मकबूजात तकसीम होने लगे तो तराबलस इटली को दे दिया जाएगा। इस बात में इटली ने मुतअद्दिद मुआहदों की बिना पर अपना हक यहाँ तक तस्लीम करा लिया था कि 1908 के इनकलाब उस्मानी के वक्त तमाम यूरोपियन ताकतों ने ये समझ रखा था कि उसे जिस वक्त मौका मिलेगा वो फ़ौरन तराबलस पर कब्ज़ा कर लेगा और यूरोप की कोई हुकूमत एतराज़ न करेगी। 20वीं सदी के आगाज़ में तराबलस सल्तनत उस्मानिया का एक सूबा था और बराह रास्त बाब अली के ज़ेरे हुकूमत था। उसको हुकूमत खुद इख्तियारी के हकूक़ कभी हासिल न थे, जैसा कि अफ्रीका के दूसरे सूबों ने हासिल कर लिए थे। उसकी आबादी तमाम तर मुसलमानों पर मुश्तमिल थी। शहर तराबलस और दूसरे साहली मकामात पर तुर्क और मोर आबाद थे और अंदरूनी इलाकों में नीम आज़ाद अरब कबाइल थे। यहाँ के बाशिंदों ने हुकूमत की तब्दीली की कभी ख्वाहिश नहीं की और इटली को उनकी तरफ से किसी शिकायत का मौका नहीं मिला। लॉर्ड एवरसेले, जिसके कलमों से तुर्कों की हमायत में एक लफ्ज़ भी मुश्किल से निकलता है, एतराफ़ करता है कि तराबलस पर इटली का हमला तमाम तर एक जारहाना फेल था, जिसकी तहरीक इस वजह से हुई कि फ्रांस ने त्यूनिस पर कब्ज़ा कर लिया था, जिस पर जोग्राफियाई और मुआशियाती दोनों हसीयतों से इटली का हक ज़्यादा मजबूत था। लेकिन जमहूरिया फ्रांस और बरतानिया उज़्मा इटली के इस फेल से मुतफिक हो गई और यूरोप की दोनों मरकज़ी सल्तनतें भी उस वक़्त इटली के हलीफ थीं। जंगी तराबलस 1910 के इख्तिताम तक हुकूमत इटली बराबर ये ऐलान करती आई थी कि वो सल्तनत उस्मानिया के किसी हिस्से की ख्वाहिशमंद नहीं है। जब ये अफवाह फैली कि वो तराबलस पर कब्ज़ा करना चाहती है तो उसके वज़ीर ख़ारजा ने 2 दिसंबर 1910 को अतालवी पार्लियामेंट में उसकी पुरज़ोर तरदीद की और कहा कि हम सल्तनत उस्मानिया की बका सलामती की ख्वाहिशमंद हैं और हम चाहते हैं कि तराबलस हमेशा तुर्कों के कब्ज़े में रहे। लेकिन इस ऐलान पर 10 महीने भी नहीं गुजरे थे कि हुकूमत इटली ने दफ़ातन बाब अली को अल्टीमेटम दे दिया। हालांकि उस दरमियान में अफ्रीकैन के तल्क़ात में मुतलक कशीदगी नहीं पैदा हुई थी और जवाब का इंतज़ार किए बगैर 50,000 फ़ौज तराबलस पर हमला करने के लिए रवाना कर दी। इसके जंगी जहाज़ों ने परवीसिया के शहर पर गोलाबारी शुरू कर दी, जो बहर एड्रिया तक के साहिल पर तुर्कों का मकबूजा था और बहर इजमन के मुतअद्दिद जजीरों पर कब्ज़ा कर लिया। तुर्की जहाज़ों ने दरदानियाल में पनाह ली। इटली के मुकाबले में तुर्की जहाज़ों की हैरत अंगेज शिकस्त का सबब ये था कि सुल्तान अब्दुल हमीद ने अपने अहद हुकूमत में बहरिया की तरफ से तवज्जो नहीं की थी और चूँकि 1876 के बाद से किसी बहरी ताकत से जंग की नौबत नहीं आई थी, इसलिए मुद्दत से तुर्की जहाज़ शाखे ज़री से बाहर भी नहीं निकले थे। अगर अब्दुल हमीद ने बहरिया की तरफ कुछ भी तवज्जो की होती तो इटली का तराबलस पर काबिज हो जाना कतन नामुमकिन था, क्योंकि सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने उस्मानी बेड़े को इतना ताकतवर बना दिया था कि वो ज़माने में यूरोप में 30 नंबर पर शुमार होता था। तराबलस की फ़ौजी दस्ते की तादाद सिर्फ 20,000 थी। चूँकि समुंदर पर अतालवी जहाज़ों का कब्ज़ा था, इसलिए जंग शुरू हो जाने के बाद बहरी रास्ते ने फ़ौजी कुमक भी नहीं पहुँचाई जा सकती थी। बरी रास्ता बसरे का था।
जो उस वक़्त तक सल्तनत उस्मानिया के ज़ेरे सियादत और उसका बाज गुजार था, लेकिन मिस्र पर अंग्रेज़ी तसल्लुत कायम हो चुका था और हुकूमत बरतानिया ने उन साबिक माहदों की बना पर जो तराबलस की निस्बत इटली से हो चुके थे, मिस्र की गैर जानबदारी का ऐलान करके उसकी राह से तुर्की फौजों को तराबलस जाने से